السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ کرنسی نوٹ کو چھونے کے بعد فوراً اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، عالمی ادارہ صحت۔ اشرف غنی کے بیان کی وجہ سے صوبہ قندوز میں 20 افغان فوجی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سابقہ بیوی جمائمہ اپنے پڑوسیوں کے لیے پریشان، جبکہ بیٹے کو چینی وائرس کا وہم۔ عالمی ادارہ صحت نے وائرس کی روک تھام کے لیے پاکستان کی تعریف کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ چینی وائرس کی وجہ سے یورپ میں مسافروں نے جہاز کے ٹکٹ واپس کرنا شروع کر دیے۔ امریکہ میں بھی وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ امریکی فورسز کی امن معاہدہ ہونے کے چند روز بعد طالبان پر پہلی فضائی کارروائی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں بھارتی مسلمانوں پر ظلم پر مودی حکومت پر کڑی تنقید۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کو روکنے پر لڑائی ہو سکتی ہے، سابق امریکی سفیر۔ پاکستان کا ایک بار پھر بھارت میں مسلمانوں پر ظلم پر تشویش کا اظہار۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ عالمی ادارہ صحت نے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کاغذ کے کسی بھی کرنسی نوٹ کو چھونے کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، اس لیے کہ چینی وائرس ان نوٹوں کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکتا ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ یہ کئی روز تک کاغذی کرنسی نوٹ کی سطح پر زندہ رہ سکتا ہے۔ گزشتہ ماہ چین اور جنوبی کوریا میں بینکوں نے استعمال شدہ کرنسی نوٹوں کو علیحدہ رکھنے کا کام انجام دیا تھا۔ چین کا مرکزی بینک کرنسی نوٹوں کو اس سے پاک کرنے کے لیے الٹرا وائلٹ شعاؤں اور ہائی درجہ حرارت کا استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ زیر گردش لانے سے قبل ان نوٹوں کو 14 روز تک الگ تھلگ رکھا جاتا ہے۔ ادھر صوبہ قندوز میں طالبان نے اپنی تازہ کارروائی میں 20 افغان فوجی اور پولیس اہلکار ہلاک کر دیے ہیں۔ پیر کو طالبان نے افغان فورسز پر اپنی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان افغان صدر اشرف غنی کے اس بیان کے تناظر میں کیا گیا تھا جس میں انہوں نے قیدیوں کی رہائی سے انکار کر دیا تھا۔ افغانستان میں امریکی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان قیادت نے عالمی برادری سے لڑائی میں کمی اور کارروائیاں نہ کرنے کا عہد کیا ہے۔ طالبان سے مطالبہ ہے کہ وہ غیر ضروری کارروائیاں بند کر کے اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ امریکہ افغانستان میں قیام امن کے لیے پرعزم ہے، لیکن افغان فورسز کے دفاع کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ معاہدوں کی پاسداری نہ کر کے طالبان اس موقع کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ملا عبدالغنی برادر کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو کے بعد سے 20 افغان فورسز کے اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ ملا عبدالغنی برادر سے صدر ٹرمپ نے ٹیلی فون پر 35 منٹ تک گفتگو کی، جس میں صدر ٹرمپ نے ملا عبدالغنی برادر سے بات چیت پر مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ مضبوط لوگ ہیں اور ایک بہت اچھا ملک رکھتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنی سرزمین کے لیے لڑ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم وہاں 19 سال سے ہیں اور یہ ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ اب افغانستان سے بیرونی افواج کا انخلاء سب کے مفاد میں ہے۔ صدر ٹرمپ نے طالبان رہنماؤں کو بتایا کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو جلد افغانستان کے صدر اشرف غنی سے رابطہ کریں گے تاکہ افغان حکومت مذاکرات کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ اپنی پڑوسیوں کے لیے بہت پریشان ہیں۔ جمائمہ نے ٹویٹر پر ایک پیغام جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ چینی وائرس کے شبہ میں ہمارے پڑوس میں پوری فیملی کو طبی عملے کی جانب سے ایمبولینس میں لے جایا گیا ہے۔ جمائمہ کا مزید کہنا ہے کہ وائرس سے متعلق وہ خود پریشان نہیں ہیں، البتہ میرے بیٹے کو وہم ہو گیا تھا، مگر اب اس نے بھی مان لیا ہے کہ اس میں ایسی کوئی علامات نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ اس وبا کے سبب وہاں سڑکوں پر فوج تعینات کرنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا چکا ہے۔ ادھر عالمی ادارہ صحت وائرس کی روک تھام کے لیے پاکستانی اقدامات کا معترف ہو گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اقدامات کئی ممالک سے بہتر ہیں۔ پاکستان نے نہ صرف 2 ہفتوں میں اس کی تشخیص کی سہولیات حاصل کی، بلکہ ان سہولیات کو 5 مختلف مقامات پر متعارف بھی کروایا۔
پاکستان کی جانب سے اس طرح کے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ یاد رہے کہ چین سے شروع ہونے والا یہ وائرس اس وقت 73 ممالک میں پہنچ چکا ہے، جس سے ابھی تک 90,000 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں بھی یہ پہنچ گیا ہے، لیکن پاکستانی حکومت کی جانب سے اس سے بچنے کے لیے بہترین اقدامات کیے گئے ہیں۔ پاکستانی اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے عالمی ادارہ صحت کا کہنا تھا کہ پاکستان کے انتظامات باقی کئی ممالک سے بہترین ہیں۔ امریکہ، ہالینڈ اور ہانگ کانگ نے اس کی تشخیص کے لیے 3 لیبارٹریز بنائی ہیں، جبکہ پاکستان نے صرف 2 ہفتے میں 5 مقامات پر اس کی لیبارٹریز بنا ڈالی ہیں۔ ادھر یورپ میں فضائی سفر کرنے والے مسافروں نے اپنے خریدے ہوئے ٹکٹ واپس کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ان میں سے آدھے مسافر وائرس کی وجہ سے اپنے ٹکٹ واپس کر رہے ہیں اور اس کے لیے کی گئی ادائیگی واپس مانگ رہے ہیں۔ ایئر لائن کی بکنگ میں 100% کمی آ گئی ہے اور کوئی اٹلی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر چین سے پھیلنے والے وائرس سے امریکہ میں بھی ہلاکتوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ تمام افراد کا تعلق واشنگٹن کے ایک ہی نرسنگ ہوم سے ہے۔ امریکہ میں اب تک ملک میں تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 109 سے زائد ہو گئی ہے۔ امریکہ میں اس سے پہلی ہلاکت گزشتہ ہفتے ہوئی تھی۔ ادھر امریکی فورسز نے بھی امن معاہدہ ہونے کے چند روز بعد طالبان پر پہلی فضائی کارروائی کی ہے۔ امریکی فوج کے ترجمان نے بتایا ہے کہ ہم نے ہلمند صوبے میں یہ فضائی کارروائی کی ہے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ طالبان افغان فورسز کی چیک پوائنٹ کو نشانہ بنا رہے تھے۔ ہم نے ان کو روکنے کے لیے یہ کارروائی کی ہے۔ امریکی فوج کے ترجمان نے کہا کہ ہم امن کے لیے پرعزم ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر شراکت داروں کا دفاع کریں گے۔ ادھر برطانوی پارلیمنٹ میں وزیر برائے دفتر خارجہ نائجل ایڈم نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ ہمیں بھارت میں مسلمانوں کے اوپر ظلم پر گہری تشویش ہے۔ سکھ رکن تن من جیت سنگھ کا کہنا تھا کہ حالیہ واقعات نے 1984 کی تلخ اور تکلیف دہ یادیں تازہ کر دی ہیں۔ مسلمانوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے۔ شہریت قوانین کا وار چلا کر مسلمانوں کو ہدف بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منظم منصوبہ بندی کے تحت بھارت میں ہندو توا سوچ کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، جبکہ پولیس اس ساری کارروائی میں حکومتی جماعت کی اعلی کار بن کر مسلمانوں کی فریاد کو سنی انسنی کرتی آ رہی ہے۔ ادھر سابق امریکی سفیر کیمرون نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی پر لڑائی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو اب دار و مدار ٹیکسٹائل کی بجائے ٹیکنالوجی پر کرنا ہوگا، کیونکہ دنیا میں ٹیکسٹائل مصنوعات کا منافع بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ خطے کی بدلتی صورتحال کو عالمی حالات سے الگ نہیں رکھا جا سکتا۔ امریکہ چین اور روس کو اپنا بڑا مد مقابل سمجھتا ہے اور ہر قیمت پر دنیا کی واحد سپر پاور کی حیثیت اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ کیمرون نے مزید کہا کہ پاکستانی نوجوانوں کو سافٹ ویئر اور آئی ٹی سے متعلق مہارت حاصل کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ چینی وائرس جیسی وبائیں عالمی معیشت کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں اور اس سے اب تک عالمی معیشت کی ترقی کی شرح میں 2% کمی ہو چکی ہے۔ موجودہ حالات میں تمام ملک کسی نہ کسی صورت میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور خطے کی بدلتی صورتحال کو عالمی حالات سے الگ نہیں رکھا جا سکتا۔ ادھر پاکستان نے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف امتیازی قوانین پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب بھارت نے شہریت کے قانون کو بھارت کا داخلی معاملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی غیر ملکی فریق کو بھارت کے داخلی معاملے میں مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے۔ دوستو، یہ اچھا داخلی معاملہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو ظلم کر کے شہید کیا جا رہا ہے، اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک کے کانوں پر جوں تک نہیں ریگ رہی کہ بھارتی مسلمانوں پر یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے۔ ماسوائے ملیشیا، ترکی اور پاکستان کے کوئی اس پر آواز نہیں اٹھا رہا، جبکہ مسلمانوں کی تنظیم OIC کو شاید سانپ ہی سونگ گیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔